اب اگلا قصہ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اصل میں نا یہ جو شعیب علیہ السلام تھے نا، یہ پتہ ہے کون تھے؟ ہم چلے اس بار دورہ قرآن کرتے ہوئے آپ انبیاء سے بھی تو واقف ہو رہے ہیں نا، ہے نا؟ شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے آتے۔ ان کے نا پہلی جو بیوی تھی سارہ علیہ السلام، ان کے بطن سے تھے اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ان کے بطن سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی، ان کا نام تھا کتورہ، تو ان کے ایک بیٹے تھے مدیان، اور ان کا نام تھا مدیان، اور پھر یہ انہی کی نسل میں سے آئے شعیب علیہ السلام۔ تو یوں ان کا بھی جو پشت ہے وہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے۔ تو ان کو نا اس لیے ان کو کہا، اب جو ان کے جو تھے مدیان جو تھے وہاں کے جو بستی رہنے والے تھے، پھر ان کو اس لیے اہل مدین کہا جاتا نا، مدین والے، تو یہ ساحل کے کنارے آباد تھے، تو وہ مدین جگہ کا بھی نام ہے، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نا حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے کہا، اب حضرت شعیب علیہ السلام نا، آپ کو پتہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جی، سسر داماد، بالکل، ماشاءاللہ۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا تھا تو انہی کی بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، جن کے بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، اور پھر وہی ان کو لے کے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کس کی نسل میں سے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی نا۔ اور یہ اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان کی بھی وہ جا کے نسلیں ادھر ہی ملتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کی جو قوم تھی نا، یہ بڑی امیر قوم ہوتی تھی، یہ تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن یہ کیا کیا کرتے تھے کہ ان میں جو برائی تھی نا، وہ ماپ اور تول میں کمی تھی، یہ انصاف کے ساتھ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ فساد نہ پھیلاؤ، اور ہر راستے پہ مت بیٹھا کرو۔ ان کا یہ بھی عادت ہوتی تھی کہ ہر راستے پہ بیٹھتے، کوئی آتا ڈاکہ ڈال دیا، ان کو لوٹ لیا، اور جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس شعیب علیہ السلام کے پاس آتے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، تو یہ ان کو بھی روکا کرتے تھے کہ آپ نہ جائیں، اور یہ ان کو ڈرایا بھی دھمکایا بھی کرتے۔ تو وہ یہی بات فرما رہے کہ اور ہر راستے پہ مت بیٹھا کرو، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، ایک بڑی جماعت بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے، اور اگر ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ادھر بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام بار بار نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، شعیب علیہ السلام کس قدر درد مندی سے، کس قدر محبت سے ان کو بلا رہے کہ نہ ایسے کام کرو، برائیوں سے روک رہے، وہ نہیں رکے۔ ہم نے اتنی قوموں کے پڑھے کہ ان میں یہ جرم تھا، یہ جرم تھا، یہ جرم تھا۔ آج دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا وہ سارے اکٹھے جرم نہیں آگے کہ نہیں آگے؟ کہاں وہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کے مکان بنایا کرتے تھے اور بڑا غرور بھی کیا کرتے تھے کہ ہم نے بڑے۔ آج ہم لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں یہ کام شروع کر دیا، کہیں نہ کہیں کیا اکثریت۔
پھر اس کے بعد جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی ان میں لواطت کی بیماری تھی، وہ مرد مرد سے زنا کرتا تھا، کہ آج کل آپ کو بھی سننے میں نہیں مل رہا وہ فلاں بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کتنے زیادہ کیسز ہیں ہمارے سامنے، اور پھر اس جرم کی تو سزا ہی ڈائریکٹ قتل ہے، ہم پردہ ڈالتے رہتے، اس لیے پھر زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ناپ اور تول میں کمی ہے، تو اگر جو ہماری یہاں پہ اکثریت بیٹھی ہے وہ تو شاید نہ کرے، لیکن اگر آپ ادھر ادھر چلے جائیں تو یہ بھی بہت زیادہ آج امت مسلمہ میں یہ بات بھی آ چکی ہے۔ کل ہی آپ آنٹی بھی ذکر کر رہی تھی، ناپ اور تول میں کمی، انصاف نہیں کرنا، تو یہ ساری برائیاں ہمارے اندر آج پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں جنہوں نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ تو ہمارے حالات کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم نے یہ جتنی بھی برائیاں پڑھی ہیں، خود اگر ان سے بچے ہوئے الحمدللہ، تو باقی کو بھی ہم نے نصیحت کرتے رہنا ہے، خاص طور پہ اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، بیٹا ایسے نہ کیا کریں، اور انصاف کے ساتھ ہر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے آپ کا پارہ نمبر 9 شروع، اور الحمدللہ آپ کا پارہ نمبر 8 مکمل ہوا۔ اب اس پارے کو شروع کریں گے، اصل میں واقعہ چل رہا ہے پیچھے سے نوح علیہ السلام کو، تو میں چاہتی ہوں پہلے ہم اسی کو کمپلیٹ کر لیں۔ اب جب نوح علیہ السلام نے ان سب کو یہ نصیحتیں کی تو کیا کہا؟ قال الملأ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، بڑے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ بڑے آدمی تھے جو لوگ، سردار اور بڑے آدمی تھے، وہ کہنے لگے شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے یا تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے میں تو تمہارے دین سے بیزار ہوں، پھر کیسے آ جاؤ؟ تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایع نہیں، ہمیں یہ لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اگر ہم کم ہیں تو کیا ہوا؟ علی اللہ توکلنا، ہمیں تو اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی کس پر بھروسہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہی ہونا چاہیے، اسباب پہ نہیں۔ اسباب استعمال تو ضرور کریں لیکن بھروسہ رب العالمین پر کریں۔ اب وہ دعا کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، کوئی منصب، کوئی نسب، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ آباد بھی تھے کبھی یا نہیں۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ پھر کہنے لگے اب میں کیوں کروں رنج و غم، میں نے تو پیغام، دکھ میں بندہ کہتا ہے نا، جب کوئی دکھ ہوتا ہے کہتا ہے میں تو پیغام پہنچا دیا تھا، میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے نا بڑے وہی دکھ والے اظہار کیا کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تو خیر خواہی کر لی تھی، اب اگر یہ نہیں مانے تو پھر میں اب کیا کروں، میں اب کیوں رنج و غم کروں۔ رکوع نمبر 2 ہے تقوی اختیار کرنا۔ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا
مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں اور روئیں گڑ گڑائیں۔ اللہ فرما رہے میں نے انہیں پہلے مشکلات میں مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ مبتلا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عاجزی اختیار کریں، وہ گڑ گڑائیں، وہ میرے سامنے آ جائیں، مجھ سے معافی مانگیں، ان کے دل نرم ہو جائیں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، آسانی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال اور اولاد میں زیادہ ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج اور آفت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں اچانک پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اللہ فرما رہے میں نے تنگی بھی دی، میں نے آسانی بھی کی، کسی طرح تو یہ میرے بن جائے، لیکن جب جب ان کو مال اور اولاد میں کثرت ہوتی تو وہ اور زیادہ اکڑنا شروع ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ فرما رہے تم میرے تو بن کے دیکھو، میں تم پہ صرف آسمان کے نہیں زمین سے بھی برکات کے دروازے کھولوں گا۔ بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بن کے تو دیکھیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں گے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، جھٹلایا، ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں، بہادر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا بالکل ہی بے خوف ہو گئے اللہ سے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ڈر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اکڑ کے گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اب اگر میں نے اس پارے کی شخصیات کا آپ کے سامنے ذکر کیا پھر اور زیادہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے کل دیکھیں گے۔ صحابہ کو بھی مجھے پتہ ہے لے کے چلتے رہتے ہیں، ہمارے پارے کے ساتھ ان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر اس سے نیکسٹ ہم انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمین یا رب العالمین ثم آمین۔